نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. تفسیر القرآن کی تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے الحمدللہ ہمارا دورہ قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ہم اس دورہ قرآن میں سورہ نور کو تفصیل سے پڑھ رہے ہیں اور اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں. کل تک ہم نے آیت نمبر 38 تک پڑھ لیا تھا. 38 آیتیں پڑھ چکے ہیں ہم. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 39 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین، اور وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کسراب، سراب کی طرح کے ہیں، بقیعتین، چٹیل میدان میں، یحسبہ، کہ وہ سمجھتا ہے اس کو، ظمآن، سخت پیاسا، ماء، پانی، سخت پیاسا اس کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے. حتی، یہاں تک کہ اذا، جب جاءہ، وہ آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ، تو نہیں پاتا اس کو، شیئا، کچھ بھی نہیں پاتا وہاں. ووجد اللہ، اور پاتا ہے اللہ کو، عندہ، اپنے پاس، فوفاہ، پھر وہ پورا پورا دیتا ہے اس کو، حسابہ، اس کا حساب. واللہ، اور اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. پہلے ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پھر آگے چلیں گے. کافروں کی اعمال، جو وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، دیکھیں نا، اچھے برے اعمال تو کافر بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں، اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کا اچھا اجر ملے گا، صلہ ملے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو قابل قبول کہا، اور صرف آخرت میں دین اسلام کے پیروکاروں کو کہا کہ ان کے اعمال کو قبول کیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نیک کام کیے جاتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو کافر ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کرتے تو وہ بھی ہے نا اچھے کام. آپ بھی یورپین لوگوں کی، انگریزوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ مرچوں میں اینٹیں پیس کے نہیں ڈالتے، کرتے ہیں نا تعریفیں. صرف کلمہ نہیں پڑھتے ورنہ وہ ہم سے زیادہ مسلمان ہیں. یہ ہم لوگوں کے جملے ہیں نا، بول جاتے ہیں نا اس طرح کے جملے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے سارے اچھے اعمال سراب کی طرح ہیں. سراب کہتے ہیں صحرا کے اندر جب انسان چل رہا ہو نا، سفر کر رہا ہو، تو وہ دیکھتا ہے دور 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 تک نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی کنواں ہے، لیکن اس کو ایک جگہ پہ لگتا ہے کہ وہاں چمکتی ریت ہوتی ہے نا، دور سے چمکتی ریت اس کو لگتی ہے کہ پانی ہے، پانی کا کوئی جو وہ حوض ہے. دور سے وہ چمکتی ریت اس کو کیا نظر آتی ہے کہ یہ پانی ہے یا پانی کا کوئی حوض ہے. لیکن جب وہ اتنا فاصلہ طے کر کے اس کے پاس جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ریت تھی، پانی تو وہاں تھا ہی نہیں. اب ایک شخص پیاسا ہو، پانی کی تلاش میں ہو، دور اس کو پانی دکھتا ہو، وہ پانی کے پاس جاتا ہو اور پتہ چلے کہ وہاں پانی تھا ہی نہیں، اس کی کیا حالت ہوگی؟ یہی حالت قیامت کے دن ان کافروں کی ہوگی. یہی حالت اس دن کافروں کی ہوگی. کیوں؟ کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہماری نیکی کے بدلے ہمیں مل جائیں گے، ہم اچھے کام کریں. دیکھیں، جنت اور جہنم کا جو تاثر ہے، جو عقیدہ ہے، وہ ہر مذہب میں ہے. ہندوؤں کا بھی ہے نا، وہ جنت کو سورگ کہتے ہیں نا. اسی طرح یہود و نصارہ جو ہیں، بے شک جتنے مرضی گمراہ ہیں، لیکن جنت اور جہنم کے بارے میں ان کا بھی کانسیپٹ ہے. یہودی کہتے ہیں ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، اور اگر کبھی جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے. ان کا بھی کانسیپٹ ہے. لیکن اب یہود و نصارہ کا عقیدہ کفریہ ہے تو وہ کافروں میں آ گئے. کافروں میں آئے تو اللہ نے کہا ان کے اعمال کیسے ہو گئے؟ جیسے سراب ہے. کر تو رہے ہیں اچھے کام، لیکن اچھے کام کرنے کے باوجود جب وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا. ہاں، بعض کافر ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا صلہ ضائع نہیں کرتا. آخرت میں تو حساب نہیں ان کو دیا جائے گا، لیکن ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے. بعض کافروں کے لیے یہ بھی ہے.
جیسے اگر آپ انگریزوں کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ملاوٹ نہیں کرتے، تو جو آپ تعریف کر رہے ہیں یہ صلہ ہی تو ہے ان کا. آپ تعریف کر رہے ہیں نا، مسلمان ہو کر آپ کافروں کی تعریف کر رہے ہیں، اس سے بڑا ان کو کیا صلہ چاہیے دنیا میں. حاتم طائی کا نام سنا؟ مشہور ہے، کہانیوں میں آپ سنتے ہوں گے. اس کی کیا کوالٹی تھی؟ وہ سخی تھا، وہ سخی تھا، وہ مہمان نواز تھا. وہ اپنے آپ سے، اپنی جان سے لگا کر، اپنے مال سے لگا کر لوگوں کی خدمت کرتا تھا، ناداروں کی مدد کرتا تھا، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتا تھا، مہمانداری خوب اچھے طریقے سے کرتا تھا. یعنی اس کی مشہور تھی یہ چیزیں، سخاوت اس پہ ختم تھی. اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا عدی بن حاتم. عدی بن حاتم جو تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے آخر میں مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے. حاتم طائی کے بیٹے تھے، یہ طے قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے اپنے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو والد تھے ان کی سخاوت مشہور ہے، اور عرب میں مشہور تھی، جیسے آج مشہور ہے نا، عرب میں بھی ان کی سخاوت مشہور تھی. وہ ناداروں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت مہمان نواز تھے. کیا ان کی ان اچھائیوں کا بدلہ ان کو آخرت میں ملے گا؟ لیکن مشرک تھا نا، حاتم طائی مشرک تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان لوگوں کے اعمال کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں. اور قرآن پاک کی اس آیت سے بھی کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان کے اعمال کیا ہیں؟ سراب کی طرح ہیں. یعنی پانی سمجھ رہے ہیں، جب پیاسے ہو کر وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے ہمیں سمجھائی ہے یہ بات. کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ کسی بھی عمل کرنے کے لیے مین چیز ہمارا عقیدہ درست ہونا ہے. عقیدہ ہی کفر، شرک اور توحید کا بتائے گا نا. ٹھیک. دوسری مثال اللہ تعالیٰ ایک اور دے رہے ہیں اسی کے ساتھ، یہ بھی کافروں کی مثال ہے. دوسری مثال کیا ہے؟ او یا کظلمات، مانند اندھیروں کے، فی بحری سمندر میں، فی بحرین سمندر میں، لجی نہایت گہرا جو سمندر ہو، یا غشاہ کہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو موجون موج، من فوقہ اس کے اوپر سے، موجون ایک اور موج، من فوقہ اس کے اوپر سے، سحاب بادل. سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، موجوں کا اندھیرا، اندھیرے کے اوپر اندھیرا، اندھیرے کے اوپر. ابھی ہم نے پیچھے کس کی مثال پڑھی تھی؟ نور کے اوپر نور، کل ہم نے پڑھا نا. آج اللہ اندھیروں کا بتا رہے ہیں، اندھیروں کے اوپر اندھیرے. ظلمات اندھیرے ہیں، بعضها بعض ان کے، فوق بعض بعض سے اوپر، یعنی کچھ اندھیروں کے اوپر مزید اندھیرے، اندھیروں پہ اندھیرے. ٹھیک. اذا جب اخرجا وہ نکالے، یدہ اپنے ہاتھ، لم یکد تو کہ نہیں ہے کہ قریب، یا راہا کہ اس کو دیکھ سکے. ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا، اتنے اندھیرے. اندھیرے میں کبھی ہاتھ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا؟ اور یہ اندھیرے ہمارے شہری اندھیرے ہیں. لائٹ جاتی ہے نا تو تھوڑی دیر بعد ہماری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے، میں تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگ جاتا ہے، دھندلا دھندلا. آپ تھوڑی بات جا کے ماچس ڈھونڈ کے کوئی نہ کوئی جلا لیتے ہیں چیز. لیکن جس اندھیرے کا اللہ ذکر کر رہے ہیں یہ سمندری اندھیرا ہے. آسمان کی بھی، ستاروں کی بھی لائٹ نہیں کیونکہ بادل ہیں. سمندر کے اندر بھی اندھیرا ہے، موج کے اوپر موج آ رہی ہے. ٹھیک. اندھیروں پہ اندھیرا. اس حالت میں دیکھیں کہ کتنے شدید اندھیرے ہیں جب اپنا ہاتھ ہی نہیں دکھائی دے رہا. اور وہاں پہ یہ بھی نہیں کہ آپ لائٹنگ کر لیں گے کہیں سے، ٹارچ جلا لیں گے کچھ. ظاہر سمندر میں یہ چیزیں آپ کو کہاں پرووائڈ کی جائیں گی، تو گھروں میں ہوتی ہیں. ٹھیک. تو اپنا ہاتھ نہ دیکھ سکے. ومن اور جو کوئی، لم نہیں، یجعل اللہ نہیں بنایا جس نے، اللہ نے جسے، لہو اس کے لیے، نورن جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا، فما لہو من نور اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی نور نہیں. اور یہ نور کیوں چھینا ان سے؟ ان کافروں سے یہ نور کیوں چھینا ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے چھینا ہے. ٹھیک. جی. یہ ایک دوسری مثال ہو گئی. اب یہ جو اندھیرے ہیں یہ جہالت کے اندھیرے ہیں. جہالت کے اندھیرے، کہ ایک انسان جہالت میں ڈوبا ہوا ہے اور جاہلوں والے کام کر رہا ہے، اور
توحید کا نور دیکھنے کے باوجود بھی شرک کے اندھیروں سے نہیں نکل رہا، کفر کے اندھیروں سے نہیں نکل رہا، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ نور دیتا بھی نہیں ہے. ٹھیک، ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو میں اکثر بتاتی ہوتی ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مانگنے سے ملتی، خود سے نہیں ملتی. جی اب ان اعمال میں جو یہاں پہ جو ذکر ہے، اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں کافر اور مشرک نیکیاں سمجھ کے کرتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ صدقہ خیرات کرتے تھے، ٹھیک ہے، یا صلہ رحمی کیا کرتے تھے، یا بیت اللہ کی تعمیر، اس کی خدمت، اس حاجیوں کی خدمت، بہت بڑے کام تھے، حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام، یہ اس وقت کے مشرکین مکہ ہی تو کر رہے تھے. ٹھیک، تو یہ بہت بڑی نیکیاں تھیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام نیکیوں کو سراب سے تشبیہ دی ہے، یعنی ریت، ریت پر چلتے ہوئے پانی کی طرح نظر آنا. تو کافروں کی عملوں کی مثال جس طرح سراب دور سے پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے، اسی طرح کافر کے عمل عدم ایمان کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بالکل بے وزن ہوں گے. اعمال تو کی ہوں گے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وزن نہیں دے گا. ٹھیک ہے، ان کا کوئی صلہ انہیں نہیں ملے گا. ہاں، جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو وہ اس کے عملوں کا پورا پورا حساب چکا لے گا جو حساب ہوگا. ٹھیک، پھر دوسری مثال کہ ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں، انہیں سراب سے تشبیہ دے لو یا اندھیروں سے. گزشتہ مثال کافروں کے اعمال کی تھی، اور یہ اس کے کفر کی مثال ہے جس میں کافر ساری زندگی گھرا رہتا ہے، ساری زندگی گھرا رہتا ہے. کفر اور ضلالت کی اندھیری، اعمال سیاہ اور عقائد مشرکانہ کی اندھیری. اعمال بھی غلط، عقائد بھی غلط، مشرکانہ عقائد، اور یہ سب، اور رب سے اور اس کے عذاب اخروی سے عدم واقفیت، کیونکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ آخرت نہیں تھا، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے بس لوگ آتے ہیں، جیتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم. اسی لیے وہ بار بار سوال کرتے تھے کہ اچھا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بار بار ٹونٹ کرتے تھے نا، مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ وہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. تو یہ بھی اندھیرا، اندھیرے میں رکھا گیا نا، اپنے آپ کو انہوں نے اندھیرے میں رکھا. ٹھیک، اور یہ اندھیرے کیا ہوتے ہیں، اس کو راہ ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتے. جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپنا بھی ہاتھ نظر نہیں آتا. اپنا ہاتھ ہمارے بھلے کے لیے اٹھتا ہے نا، اپنے ہاتھ سے ہم اپنے لیے کوئی برائی تو کرتے نہیں ہیں، لیکن اندھیروں کا دیکھیں کیسا سلوک ہے کہ اپنا بھلا بھی نظر نہیں آتا، اپنی بھلائیاں ہی نظر نہیں آتی. آپ کو اس مثال کی سمجھ آئی؟ کتنے اچھے طریقے سے ہمیں بتائی گئی ہے ظلمات، اندھیرے، اور وہ اعمال جو سراب بن جائیں گے. کفر اور شرک، یہی ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے. کفر کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، کفر کہتے کسے ہیں؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا. پہلا کفر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹلی طور پہ انکار کر دینا، نہیں ماننا. ٹھیک، اور دوسرا کفر کا مطلب ہوتا ہے مانتے تو ہیں لیکن چھپا دیتے ہیں، پتا تو ہے لیکن چھپا لیتے ہیں. مثال کے طور پر مشرکین مکہ کو پتا تھا اللہ ایک ہے، لیکن وہ مانتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن بتوں کو بھی پوجتے تھے. ٹھیک ہے، اب کافر حقیقت میں مشرک بھی ہو جاتا ہے اور مشرک کافر بھی ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، کفر کرنے والا کس کے حکم کا انکار کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے. اور مشرک کس کا انکار کرتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے نا، اللہ کی ذات اور صفات کا انکار کرتا ہے مشرک. یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے کوئی مددگار ہے، اللہ کے علاوہ میری اور بھی کوئی مدد کر سکتا ہے، میرا کوئی پرسان حال ہے، میرا کوئی ولی ہے، دوست ہے، اللہ کے علاوہ بھی ہے جو ایک طاقت رکھتا ہے. یا وہ ٹوٹلی اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، بتوں کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اور شرک اور کفر دونوں برابر چلتے ہیں. کفر اور شرک، یعنی کفر کی وجہ شرک بن جاتی ہے، بعض اوقات شرک کی وجہ کفر. ٹھیک، کافر کی
مین دو اقسام ہیں، ایک کافر اصلی اور ایک مرتد۔ کافر اصلی جو ہوتا ہے اس کا مطلب کہ جو بالکل ہی مانتا ہی نہیں کہ میں، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، نہیں، وہ یہ مانتا ہی نہیں، یہ ہو گیا کافر اصلی، زبان سے اقرار بھی نہیں کیا، دل سے بھی نہیں اقرار کیا، نہیں مانا، یہ کیا ہو گیا کافر اصلی۔ کافر اصلی کی دو قسمیں ہیں، اعلانیہ اور چھپا ہوا۔ کافر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے اعلانیہ کافر، نہیں مانتا، سامنے ہندو ہے کافر ہے نہیں مانتا، اور ایک وہ ہے جو چھپا لیتا ہے، مانتا تو نہیں ہے لیکن اپنے اس عقیدے کو چھپا لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں منافق، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، کیونکہ وہ یہی تو چھپا رہا ہے اپنا، جو کفر ہے کلمہ پڑھ کے ہی چھپا رہا ہے نا۔ ایک اعلانیہ کافر اور ایک جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، ٹھیک ہے۔ اعلانیہ والے کافر کو معلن کہتے ہیں، میم عین لام نون، معلن، اعلانیہ کافر، ٹھیک ہے۔ اور جو چھپا کر اپنے کفر کو رکھتا ہے اس کو منافق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کافروں کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے مرتد، یہ بھی کافر ہوتا ہے۔ مرتد کون ہوتا ہے؟ دیکھ لیا حق کو، مان لیا، تسلیم کر لیا، کلمہ پڑھ لیا اور پھر پلٹ گیا کفر کی طرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد۔ اور آپ کو پتہ ہے مرتد کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ مرتد کو اسلام میں اگر شرعی عدالت ہو تو کیا ہے؟ اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے۔ اور جو تیسری کافروں کی قسم ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ساتھ بتوں کو بھی مانتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بتوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی حاجت روا سمجھتے ہیں، بتوں کو بھی سمجھتے ہیں، شخصیات کو بھی سمجھتے ہیں، لوگوں کو بھی سمجھتے ہیں، پھر اس میں بڑھ جاتے ہیں، سورج چاند ستاروں کو بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے برکت یا رحمت یا عذاب یا ثواب کا باعث ہے۔ کتنا عجیب لگتا ہے نا سننے میں۔ پھر کچھ ایسے ہیں ان میں مشرکوں میں جو اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن پتھروں پہ بھی رکھتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ مشرک پتھروں پہ کیسے ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بھی کفر کی قسم ہے۔ تو مین قسم کون سی ہو گئی؟ پہلا کافر، کافر اصلی، دوسرا مشرک، دوسرا مرتد اور تیسرا مشرک۔ اور کافر اصلی کی پھر دو قسمیں ہم نے پڑھی، ایک جو ظاہر ہے، ایک جو چھپا ہوا ہے۔ ظاہر تو ظاہر ہے ہی ہے، چھپے ہوئے کو منافق کہتے ہیں۔ یہاں تک پوائنٹ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے جی۔ اب مشرک جو ہوتا ہے وہ ضروریات دین میں کسی بھی چیز کا انسان کفر کر دے، یعنی اب اس کی بھی شرک کی بھی قسمیں ہیں۔ کافر کی قسمیں کیا ہیں؟ کہ انسان جو ضروریات دین ہیں، یعنی دین کے اندر جو فرائض چیزیں ان کا انکار کر دے، کلمہ پڑھا ہے لیکن جو ہماری دین کے اوپر فرائض ہیں جن پہ ہم نے ایمان لانا، ان پر ایمان نہیں لاتا، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ مثال کے طور پہ دین کے لیے ہمارے سب سے پہلا مین ایمان ہے ایمان بالغیب، وہ فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کے رسولوں کا انکار کر دیتا ہے، تو ایسا شخص بھی کیا کہلائے گا؟ کافر کہلائے گا، ٹھیک۔ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں جن کچھ نہیں ہوتے، یہ وہم ہے لوگوں کا، ہے نا، کیونکہ دیکھا جو نہیں، فرشتوں کو بھی کئی لوگ نہیں مانتے ہیں، سوچتے ہیں نا ایسی باتیں، کئی لوگ دماغ میں آتا ہے دیکھا نہیں، جو دیکھا نہیں میں کیسے مان لوں۔ کئی لوگوں کا یہ بھی ایک عقیدہ ہوتا ہے دیکھا نہیں تو آپ دیکھے بغیر کیسے مان لوں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، ایمان بالغیب ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہمیں بغیر دیکھے ماننا ہے، ہمیں بغیر دیکھے ماننا ہے۔ دوسرا میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کرونا کس نے دیکھا تھا؟ تو نہ کھاتے دوائیاں، دیکھا تھا کرونا؟ بیکٹیریا دیکھا ہے کبھی؟ وائرس دیکھا ہے؟ لیکن آپ تو بھر بھر کے دوائیاں کھاتے ہیں اس کے لیے، انفیکشن، سسپینشن، کھاتے ہیں نا دوائیاں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، آنکھیں بند، کبھی ڈاکٹر سے نہیں پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب بیکٹیریا دکھائیں تو صحیح پہلے ہمیں، یہ وائرس ہے بھی کہ نہیں پتہ، یقین ہو تو کھائیں نا، نہیں، ڈاکٹروں کی بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں، اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرنا ہم لوگوں نے۔ تو جو ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے عذاب قبر کا منکر ہے،
آخرت کا منکر ہے. یہ اب کس میں ساری ہم کافروں کی پڑھ چکے ہیں. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، آپ کو پتہ ہے یہ بات، لیکن اس کے بعد وہ ان چیزوں کے منکر تھے، آخرت کے منکر تھے، حساب کتاب کے منکر تھے. فرشتوں کو بھی یہ نہیں مانتے تھے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، کہتے تھے فرشتے تو اللہ کی بیٹی ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا. اور پھر کیا کہتے تھے، پھر فرشتے اگر اللہ کی بیٹی ہیں تو ہوئے کس سے ہیں، بیٹیاں ہوئی کس سے ہیں، تو کہتے ہیں جنوں سے ہوئی ہیں. خود من گھڑت عقیدے بنا بنا کر، اور ان کو اللہ نے کیا کہا، کافر ہیں، حالانکہ اللہ کو مانتے تھے. ٹھیک. دوسرا جو کافر ہوتا ہے، جو مسلمان تو ہو گیا لیکن فرائض سے انکار کر دیتا ہے، جو اللہ نے فرائض ہم پر عائد کیے ہیں. مثال کے طور پہ نماز کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، نماز روزہ کر رہا ہے زکوٰۃ کا انکار کر دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں منکرین زکوٰۃ سے جنگ کی تھی، حالانکہ وہ کہنے کو مسلمان تھے. ٹھیک ہے. تو جو فرائض کا انکار کر دے یہ بھی کافر ہے. تیسرا کافر وہ ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دے، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دے، یہ بھی کفر ہے. سود حرام ہے، ساروں کو پتہ ہے، ہر شریعت کی کتاب میں حرام، آج بھی حرام، لیکن نام بدل بدل کے حلال کیے. اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے وہ مسلمان کیسے رہ گیا؟ لیکن چونکہ کلمہ پڑھتا ہے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس کو، اس کا حساب اللہ خود کرے گا. لیکن بہرحال کافر کی قسموں میں یہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ کہ سود خور کا حساب نہیں ہونا، ڈائریکٹ جہنم میں جانا ہے. ٹھیک ہے. ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مشرکین قوموں کا بڑا ذکر کیا ہے نا. جو قرآن پاک دورہ قرآن پچھلے 2-3 سالوں سے سن رہے ہیں انہوں نے یہ واقعات بڑے سنے ہوئے ہوں گے. اب میں جب دہراؤں گی تو آپ کو یاد بھی آ جائیں گے، کہیں نہ کہیں سنے ضرور ہوں گے. میں ترتیب سے، جس ترتیب سے وہ چل رہے ہیں اسی ترتیب سے آپ کو بتاؤں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھانے کی میں کوشش کروں گی کہ ان کا شرک کس قسم کا ہوتا تھا، اور پھر ہم اپنے آپ کو ٹیلی کریں گے کہیں وہ والا شرک ہم تو نہیں کر رہے. تو دونوں باتوں پہ ہم نے غور کرنا ہے. آدم علیہ السلام کے بعد کچھ انبیاء آئے، اور ان کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے. بیچ میں کچھ انبیاء ہیں لیکن ان کے بعد کس کا ذکر آتا ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم، آپ کو پتہ ہے پہلے مشرک نہیں تھی، پہلے مشرک نہیں تھی. ان کے آدم علیہ السلام کے بعد جو لوگ گزرے، نیک لوگ گزرے، وہ جب اس دنیا سے چلے گئے. اب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ کسی نیک شخصیت، کسی بہت بڑے عالم کی ڈیتھ کی خبر سنتے ہیں، آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ دل غم کی، اور جتنا آپ کا ان کے ساتھ کلوز ریلیشن ہوتا ہے آپ کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. تو اس قوم کے اندر کچھ اللہ کے نیک بندے تھے جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، جو لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ لوگ ان کے لیے بڑا روئے. تو شیطان ان کے پاس انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ اتنے اچھے اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے، تو اب چلو تمہیں تو ذہن میں ہیں شکلیں، تمہارے بچوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اتنے نیک لوگ تمہارے خاندانوں میں تھے؟ تو کوئی ان کی تصویر اسکیچ بنا کے رکھ لو اپنے پاس. انسان کو اسکیچ نہیں بنانے آتے تھے، آپ کو پتا؟ یہ جو پورٹریٹ بناتے ہیں نا، یہ انسان کا فن نہیں ہے، انسان کو نہیں. ان لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں بنانے آتے. شیطان نے کہا میں بنا کے دیتا ہوں. تو شیطان نے ان کو درختوں کے پتوں پہ، چھالوں پہ، جو اس وقت کی چیز اس کے پاس اویلیبل تھی اس پہ اس نے ان کو بنا کر دے دیا. جو بھی چیز اویلیبل تھی انہوں نے بڑے ہی نا اس کو متبرک سمجھ کے اس کو لپیٹ کے الماریوں میں رکھ دیا، ان تصویروں کو. آپ کہتے ہیں نا تصویریں کیوں غلط ہیں؟ شیطان کا کام دیکھیں، ان تصویروں سے عقیدت ڈالی، ان کو رکھ لیا. وہ نسل ختم ہوئی. اب بچے دیکھتے تھے کہ ہمارے بڑے جب کبھی دکھی ہوتے ہیں، کبھی یاد کرتے ہیں، ان تصویروں کو دیکھ کے روتے ہیں. وہ رویا کرتے تھے نا، الماری کھولی تصویر دیکھ کے روتے، پھر لپیٹ کے رکھ دیتے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. ٹھیک. بچوں نے کہا یہ کوئی بہت بڑے لوگ تھے. اب دوسری جو نسل آئی ان کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا یہ دیکھو مٹ رہی ہیں تصویریں، کچھ ان کا حل نکالو، لکڑی پہ بنائی ہوئی ہیں، دیمک لگ رہی ہے، ان کو کچھ پتھروں پہ لے کر آؤ. ان لوگوں نے کہا ہمیں تو نہیں بنانے آتی. کہتے میں بنا کے دوں گا. اس نے مجسمے بنا کے دیے چھوٹے چھوٹے سے، انہوں نے وہ بھی الماریوں میں بند کر دیے. اب وہ بچے یاد کرتے، ظاہر ہے وہ ریلیشن جو بڑوں کا تھا ان کے ساتھ، بچوں کا وہ لیول نہیں تھا.
بچے کیا سمجھتے تھے؟ یہ کچھ نیک لوگ تھے جن کو ہمارے بڑے، جن کے بارے میں ذکر کیا کرتے تھے. ان کے دل میں کیا آئی؟ عقیدت آئی. بڑوں کے دل میں کیا تھی؟ محبت تھی. ان کے دل میں کیا آ گئی؟ عقیدت آ گئی. اب عقیدت عقیدہ جڑ گیا نا، عقیدے جڑنے لگ گئے. عقیدے جڑے، اس سے اگلی نسل آئی، اس کو شیطان نے بہکایا، کیا الماریوں میں بند کیا، دنیا کو دکھاؤ یہ نیک لوگ تھے، کوئی بڑے ان کے مجسمے بنا کے چوراہوں پہ لگاؤ، آتے جاتے لوگ ان کی مغفرت کی دعائیں کریں. اور پھر انسانوں کو شیطان نے یہ بڑے بڑے مجسمے بنا کر دیے، جن کو انہوں نے شاہراہوں کی چوراہوں پہ لگا دیے. ہر آتا جاتا ان کو دیکھتا کہ یہ اللہ کے مقرب بندے تھے، یہ اللہ کے مقرب بندے تھے. پھر لوگوں نے پہلے ان کے لیے مانگنا شروع کیا، پھر ان سے مانگنا شروع کر دیا. اور یوں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کا آغاز ہو گیا. اس سے پہلے کسی قوم نے کبھی شرک نہیں کیا. اور یہ شرک شروع کہاں سے ہوا؟ شخصیت پرستی سے. کسی شخصیت کو اتنا ہائی لائٹ کر دینا کہ اس کو خدا کا درجہ دے دینا. غور کریں کہ ہمارے عقیدوں میں یہ چیز تو نہیں آ رہی. کہیں ہم تو کسی شخصیت کو اتنا نہیں اہمیت دے رہے کہ خدا اور نبی سے اوپر کر دیا ہو. اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اپنے عقائد درست کرنے پڑیں گے، ورنہ ہمارے اعمال بھی سراب بن جائیں گے، ہمارے اعمال بھی ظلمات میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ شخصیت پرستی اسلام نہیں برداشت کرتا. آپ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، ایون آپ کسی کے سامنے ذرا سا بھی نہیں جھک سکتے. سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، رکوع کرنا تو دور کی بات ہے، آپ سر کے اشارے سے بھی کسی کے آگے نہیں جھک سکتے. آپ کو مصافحے کا حکم ہے. مصافحے میں گردن سیدھی رہتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں آپ کا کندھا اسٹریٹ ہوتا ہے. ہاں، جبکہ ہندو جب سلام کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ پورے جھک جاتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں آگے. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. تو یہ پہلی قوم تھی جس نے سب سے پہلے شرک کیا. اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو ڈبو کر مار دیا، غرق کر دیا. پانی میں جو ڈوب کے مرتا ہے اس کو کہتے ہیں غرق ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ڈبو کر مار دیا، اور ایک بھی کافر سرزمین پر اللہ نے زندہ نہیں چھوڑا. ایک بھی کافر زندہ نہیں چھوٹا. کشتی میں سوار رہ جانے والے مومنین کی ہم لوگ اولادیں ہیں. پتہ آپ کو؟ ہم ان مومنین کی اولادیں ہیں جو کشتی پہ سوار ہوئے تھے. اگلی نسل آئی جو کشتی پہ سوار نیک لوگ تھے، ان کے بچے قوم عاد. قوم عاد کا کیا شرک تھا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر قوم کے اندر بت تھے، بتوں کی پوجا ہر قوم میں تھی، وجہ اپنی اپنی تھی. نوح علیہ السلام کی قوم کی وجہ عقیدت بن گئی. عاد کی قوم بہت لمبے چوڑے اونچے اور اسٹرانگ مین تھے، دماغ کے بڑے تیز تھے. پوری قوم انجینئرز پر مبنی تھی. پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کے، آج بھی پہاڑوں کے اندر کوئی گھر نہیں بناتا. آپ چلے جائیں ناردرن ایریاز میں، پہاڑوں کے اوپر گھر ہوتے ہیں، پہاڑوں کے کنارے پہ گھر ہوتے ہیں، لیکن پہاڑوں کے اندر کھود کے کوئی گھر نہیں بناتا. آج بھی نہیں بناتے اس جدید دور میں بھی. ٹھیک ہے؟ تو وہ قوم کیا کرتی تھی؟ انہوں نے پہاڑ کھود کھود کے، ان کو پتا تھا قوم نوح ماری گئی تھی پانی کی وجہ سے، تو ہم پہاڑوں پہ گھر بنائیں گے، ہمیں عذاب ہی نہیں آئے. اللہ سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی سیکیورٹی انہوں نے کی، پہاڑوں کے اندر گھر بنائے. اور یہ وہ قوم تھی قوم عاد جو نہ صرف گھر بناتی تھی، شوکیا عمارتیں بناتی تھی. شوکیا پہاڑوں کے اندر اونچی اونچی عمارتیں کھدائی کر کر کے. ٹھیک؟ اور پھر یہاں تک کہ یہ اپنے مردے بھی انہی پہاڑوں کے اندر گھر بنا کر دفن کرتے تھے. وہ نیچے نشیبی علاقوں میں اپنے مردے بھی نہیں دفناتے. اتنا ان میں تکبر اور اکڑ کہ اپنے مردوں کو بھی وہ نیچے نہیں دفناتے تھے. ان کے قبرستان بھی اوپر پہاڑوں پہ تھے. ان کا کفر اور شرک ان کی اپنی ذات کے ساتھ بھی ریلیٹڈ تھا. ہم جیسی قوم کوئی نہیں. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے وہ قوم 70 ہاتھ لمبی، 70 ہاتھ لمبی قوم کتنی اونچی تھی. شرک سے باز نہیں آئے، بہت سمجھایا. ان کے اوپر کون سے نبی آئے تھے؟ قوم عاد پہ کون سے نبی آئے تھے؟
ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام آئے تھے ان کے پاس، انہوں نے بڑا سمجھایا، یہ لوگ نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا آندھیوں کے ساتھ، باد سر سر چلی ان کے اوپر، ٹھنڈی یک ہوا کے ایسے جھکڑ چلے، ایسی آندھی چلی جو 8 دن 8 راتیں اور 7 دن مسلسل کنٹینیوسلی ان کے اوپر آندھی چلی۔ جب آندھی آتی ہے آپ کی کیا حالت ہوتی ہے گھر میں؟ کیا نہیں، ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ جتنی تیز آندھی ہو، جس تک کھڑکیاں لرز رہی ہوتی ہیں، ہم بھی لرز رہے ہوتے ہیں، ڈر لگ رہا ہوتا ہے کوئی دیوار نہ گر جائے، کوئی مکان نہ گر جائے، ہے نا؟ لیکن یہ جو آندھیاں چلی تھی نا، یہ اللہ کے حکم سے چلی تھی، اور یہ اتنی تیز اور سرکش آندھیاں تھیں کہ یہ علماء کہتے ہیں یا تو وہ اسی وقت مر گئے تھے لوگ، لیکن اس کو تھمتے تھمتے 7-8 دن لگ گئے۔ اتنی شدید اور اتنی سرکش آندھیاں تھیں، ہوا کا غصہ اللہ کی طرف سے، نہیں غضب تھا وہ اللہ کا، کہ 8 دن 8 راتیں اور 7 دن چلی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی آندھیاں تھیں جو ان کے منہ کے رستے گئیں، ان کے پھیپڑے پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، دل اور جو کچھ تھا پچھلے رستے سے نکل گیا، اور یہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے، کیونکہ 70 ہاتھ لمبے تھے، تو یہ ایسے مرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ سورہ حاقہ پارہ نمبر 29 چیک کیجئے گا جا کر، سورہ الحاقہ پارہ نمبر 29 پورا ذکر ہے اس کا، ڈیفینیشن میں پڑھیے گا، اس کا ڈیٹیل سے ذکر ہے وہاں پہ تفسیر میں۔ تو اس قوم کو اللہ نے کیوں مارا؟ اس قوم کو اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے، اپنی ذات کا شرک، اپنے اسٹرینتھ کے اوپر کفر کیا، اپنے اسٹرینتھ کے اوپر انہوں نے تکبر کیا، اور کسی کو کچھ نہیں سمجھا، نبی کو کچھ نہیں سمجھا انہوں نے۔ اس کے بعد اگلی قوم آئی سمود، جن کو اللہ نے ان عادیوں کا جانشین بنایا۔ اس کو ہم نے کیا کیا؟ اپنے جو ان کے اوپر نبی آئے صالح علیہ السلام، سمود پہ صالح علیہ السلام آئے تھے، وہ نہیں مانتے تھے ان کو بھی، ان کے اندر بھی یہی شرک تھا، وہ بھی پہاڑوں پہ گھر بناتے تھے، سیم وہی کنڈیشن جو عاد اور سمود اکٹھے تھے، اور یہ بھی پہاڑوں پہ گھر بنانے۔ اور جب صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اور اپنے اوپر فخر نہ کرو، ساری باتیں ان کو سمجھائیں، کہنے لگے ہم تو تمہیں نبی نہیں مانتے، ہاں معجزہ دکھا دو۔ تو معجزہ کیا مانگا انہوں نے؟ پہاڑوں پہ اونٹنی مانگی۔ اونٹ کہاں کا جانور ہے؟ ریگستان کا، صحرائی جانور ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو صحرا میں ہوتا ہے، ہمیں یہاں نکال کے دکھاؤ پہاڑوں میں اونٹنی، اور وہ اونٹنی بھی ایسی ہو ہمارے سامنے آ کر بچہ بھی دے، ایسی اونٹنی، حاملہ اونٹنی مانگی۔ اللہ نے ان کی بات پوری کر دی، اللہ کے حکم سے اونٹنی آئی پہاڑوں کے بیچ میں سے، اور اس کا بچہ اور وہ دونوں، یعنی بچہ دیا اس نے، اور اس کا بچہ اور وہ دونوں ان کی فصلوں میں پھرتے، کھیتیاں کھاتے اور پانی پی جاتے۔ اب ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا، معجزہ تو انہوں نے مانگ لیا، لیکن ایمان کہاں سے لائیں؟ ایمان تو لاتے نہیں تھے۔ آخر ایک دن سازش کر کے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، پنڈلیاں کاٹ دی۔ ایک جانور کیا پنڈلی کاٹ دے، خون رس رس کے وہ مر جائے گا۔ وہ اونٹنی چلاتی ہوئی پہاڑوں کے بیچ میں واپس چلی گئی۔ صالح علیہ السلام نے کہا بس اب 2-3 دن موج کر لو، پھر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس قوم کے اوپر چیخ کا عذاب آیا تھا، وہ اس قدر خوفناک چیخ تھی کہ جس سے ان کے کانوں کے پردے، جگر، دل، اندر کے اعضاء سب پھٹ گئے تھے۔ سوچیں کتنی تیز ہے یہ F-16 جب چلتا تھا جہاز، 23 مارچ کو جب جہاز نیچے کی طرف فلائٹ کرتے ہیں، جہاز جب چلتے ہیں، تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو پھٹتا نہیں نا، تو وہ اتنی اونچی چیخ تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے تھے۔ وہ اتنی اونچی چیخ تھی، وہ تب تک نہیں رکی جب تک یہ سارے لوگ مر نہیں گئے، وہ رکی بھی نہیں چیخ۔ چیخ کا عذاب اور زلزلوں کا عذاب، ظاہر چیخ کی اپنی اتنی وائبریشن تھی، پہاڑی علاقہ، زلزلے تو آنے ہی تھے۔ کس وجہ سے اللہ نے ان کو مارا؟ ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے۔ اس کے بعد آ جائیں جی اگلی قوم، پھر نبی گزرے، پھر کچھ لوگ آئے، یہ تو چند نبیوں کا ذکر ہے نا۔ آج سمود کے بعد پھر آ جائیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ کیا کرتی تھی؟ ان کا شرک کون سا تھا؟
یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. اب آپ کو ہنسی آئے گی کہ ستاروں کو بھی کوئی پوجا کرنے کی چیز ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم بھی کر جاتے ہیں، ہم بھی اس عقیدے میں غلط ہیں. وہ کیسے کیسے غلط ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ستارے ملا کے شادیاں کرتے ہیں، تو ستاروں پہ ایمان ہے نا، تبھی کرتے ہیں نا. آپ کے ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ آپ کا ستارہ جڑا ہوا ہے، 12 برج، 12 تارے، 12 مہینے، آپ کا کوئی نہ کوئی ہوگا. تم کون ہو، تم کون ہو، تمہارا کیا ہے، وہ اپنے مہینے کے حساب سے آپ کا بتائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں چونکہ میں اس ستارے سے میرا لنک ہے اس لیے میرے مزاج میں گرمی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کول ہے، اس کو ہر کوئی بیوقوف بنا دے کیونکہ اس کا اس ستارے سے تعلق ہے. تو پوجا تو ہم بھی کر رہے ہیں. پھر آج کے ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اگلے لمحے کا نہیں پتا، اور آپ کو اخبار میں بتایا جا رہا ہے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. تو ستاروں کی پوجا تو یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. ہنسنے کی کیا بات ہے اگر وہ کرتے تھے تو. ان کا بھی یہی عقیدہ تھا. ایک دفعہ بارش ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آئے اور کہا آج کی رات کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ لوگ مومن رہ گئے. بارش ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آج کی رات کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ مومن رہ گئے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آج رات جو بارش ہوئی، جس نے کہا اللہ کی طرف سے ہوئی وہ مومن رہ گیا، جس نے کہا فلاں ستارے کے گردش میں آنے سے بارش ہوئی وہ کافر ہو گیا. دمدار ستارہ دیکھتے ہیں آپ، کہتے ہیں کوئی آفت آتی ہے. چیک کر لیجئے گا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ اس سن میں آیا تھا تو یہ آفت آئی تھی، یہ اس سن میں آیا تھا، پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. عقیدہ غلط ہے. ستارے دیکھ کر رشتے کرتے پھر کیوں طلاقیں ہوتی ہیں؟ پھر کیوں طلاق ہوتی؟ پھر تو نہیں نہ ہونی چاہیے. تو پہلے کیوں نہیں مانا نصیب؟ پہلے بھی تو نصیب تھا نا. شرک کیا، کفر کیا، پھر نصیب پہ آئے تو پہلی سٹیج پہ مان لیتے. ٹھیک ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک سکھانے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے کہا کہ ایک تارے کو دیکھا، کہا یہ خدا ہے، یہ خدا لگتا ہے. لوگوں نے کہا ہاں. تو صبح وہ تارا ڈوب گیا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ڈوب گیا، یہ تو خدا نہیں ہے. پھر چاند کو دیکھا، چاند نظر آیا، کہتے یہ اس سے بڑا ہے، شاید یہ تم اس کو خدا کہتے ہو. اس نے کہا ہاں یہ خدا ہے. تھوڑی دیر بعد چاند بھی ڈوب گیا اور سورج نکل آیا. انہوں نے کہا نہیں چاند بھی ڈوب گیا اور سورج نکل آیا، میرے خیال میں یہ خدا ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں یہ بڑا، یہ خدا ہے. شام کو سورج بھی غروب ہو گیا. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا جو چیز غروب ہو جاتی ہے اس کو تم خدا کہتے ہو، میں تو اس کو نہیں مانتا. سبق سکھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے یہ 3 جملے بولے. خدا غروب نہیں ہوتا. لیکن اس قوم نے نہیں مانا. بہرحال اس قوم کا انجام کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن وہ سرکشی میں رہ گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کر لی. اور ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام. ان کے بھتیجے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. صرف یہ بھتیجے ان پہ ایمان لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بھتیجے یعنی لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو دوسری طرف بھیجا، اور پھر ان کے بچوں میں کتابیں اور انبیاء آئے. لوط علیہ السلام کی قوم بھی شرک کرتی تھی. وہ کیا شرک کرتی تھی؟ بتوں کی پوجا وہ بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ میں وہ اپنے نفس کی پوجا کرتے تھے، اپنی من مرضی کرتے تھے. علامہ اقبال کا شعر ہے نا، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. اپنے دل میں اتنے بت پال کے ہم کس کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اپنی مرضی کی پوجا، من مرضی کی پوجا. عورتوں کی طرف رخ ہی نہیں کرتے تھے جو ان کے لیے نکاح کے بعد حلال ہوتی تھی، مردوں کی طرف رخ کرتے تھے. یہ وہ قوم تھی جس نے نفس پرستی کی، اپنے نفس کی پوجا کی، بتوں کی پوجا کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں میں آگے بڑھے. سب سے پہلے اس قوم نے اپنی داڑھی ختم کی، عورتوں جیسا دکھنے کے لیے. اس سے پہلے داڑیاں ہوتی تھی سب کی، اور مردوں کی شان سمجھی جاتی تھی مونچھیں اور داڑھی. آج بھی مونچھیں اور داڑھی مردوں کی شان سمجھی جاتی ہے کہ نہیں سمجھی جاتی؟ ٹھیک ہے. جو ذرا سا معتبر دکھنا چاہتا ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے. اگر چھوٹی عمر میں شیو کی بھی ہے تو جو ہی تھوڑا سا عمر زیادہ ہوتی ہے، اپنے آپ کو معتبر دکھاتے تو کیا کرتے؟ داڑھی رکھ لیتے. ہاں. اس قوم نے سب سے پہلے اپنی کلین شیو کی، داڑھی ختم کی. اور کیوں؟ تاکہ ہم لڑکیوں جیسے نازک دکھیں.
کیونکہ یہ اٹریکٹ کرتے تھے، مرد مردوں کو اٹریکٹ کرتے تھے. نفس کی پوجا کی، عبادت تو ہو گئی نا، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا. اور لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے. اس قوم کو اللہ نے کس طرح مارا، کس طرح غرق کیا. اس کی بستی کو اللہ نے پلٹا دیا، فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے اس کی بستی کو اٹھایا، آسمانوں کی طرف لے گئے اور اوپر سے نیچے پٹک دیا الٹا کر کے. یعنی چھت زمین پہ اور زمین اوپر ہو گئی، بالکل پلٹ دی. 4 شہر تھے یہ، جو باقی بچے ان کے اوپر آگ کے پتھروں کی بارش کی گئی. جو باقی بچے ان کو سیلاب کی زد میں مارا گیا، زلزلے آئے، سیلاب آئے، آگ برسی، لاوا نکلا اور اللہ نے اس پوری قوم کو یہ غرق کر دیا. آج کہتے ہیں بحیرہ مردار کے نیچے یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے، جہاں پہ کوئی ذی نفس زندہ نہیں ہے، کوئی آبی جانور زندہ نہیں رہ سکتا. جہاں پانی کی خاصیت ہے وہاں کچھ ڈوبتا ہی نہیں ہے. جی، بحیرہ مردار جس کو کہتے ہیں، نام ہی اس کا ڈیڈ سی ہے. اللہ نے اس قوم کو اس شرک کی وجہ سے مارا. اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے جی شعیب علیہ السلام کی قوم کا. شعیب علیہ السلام کی قوم کیا شرک کرتی تھی؟ بتوں کی تو پوجا کرتی تھی، لیکن ان کا بت جو تھا نا اصل میں وہ کیا تھا؟ مین اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا اور اپنا بزنس. اہل مدین کیا کرتے تھے؟ بزنس. اور بزنس میں وہ کیا کیا کرتے تھے؟ لوٹ مار کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ناحق مال کھا لینا، رشوت، ڈاکے، چوریاں، ہر چیز کو اپنے بزنس کے لیے انہوں نے حلال کیا ہوا تھا. ہمارے ہاں تو کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو بزنس کے لیے حلال حرام چھوڑ دیتے. کیا ہمارے ہاں بھی ناحق مال کھانے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو خود سوچیں ہم کس لیول پہ آئے ہوئے کہ ہر قوم کا ذکر جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہمارے بیچ میں کچھ ایسا بھی ہے، کچھ ویسا بھی ہے کہ نہیں؟ ہے نا. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کیا جاتا ہے جب ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اللہ ہمیں ڈبوتا، غرق نہیں کرتا. صرف جھٹکے لگتے ہیں کہ شاید ہم توبہ کر لیں، شاید ہم مان جائیں. شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، ان پہ بھی پتھروں کی بارش ہو گئی، ان کی بھی بستی کو تلپٹ کیا گیا، بہت سارے ان پہ بھی عذاب آئے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مین کیا ان کا کام تھا؟ کاروبار میں تباہی، ناپ تول میں کمی، اور پھر راستوں میں بیٹھتے تھے، ڈاکے مارتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے اور ڈرامے کر کے لوٹتے تھے. ان کا ایک ڈرامہ آج تک چلتا ہے. روڈ کے کنارے کوئی بندہ بے ہوش پڑا ہوا ہے اور آپ پوچھنے جاتے ہیں تو وہیں سے آپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے. آتے ہیں نا، اور پھر چاروں طرف سے ڈاکو آ جاتے تھے، اس قافلے کو لوٹ لیتے تھے. پلاننگ کے ساتھ لوٹ مار کرتے تھے، پلاننگ کے ساتھ. ٹھیک. اس کے بعد قوم فرعون. قوم فرعون اس کی کیا، اس کا شرک کیا تھا؟ شخصیت پرستی. یہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ یہ اللہ کو مانتے تھے، ستاروں کو مانتے تھے، سورج کی پوجا ہوتی تھی، چاند کی پوجا ہوتی تھی، آگ کی پوجا ہوتی تھی، فرعون کی پوجا ہوتی تھی. فرعون ان سب خداؤں میں اپنے آپ کو کہتا تھا میں سب سے بڑا خدا ہوں، یہ سارے چھوٹے خدا ہیں. سورج، چاند، ستارے، ہوا، آگ، پانی، سب چیزوں کو کہتا تھا یہ چھوٹے خدا ہیں اور میں ہوں تمہارا سب سے بڑا خدا. تو ان کے اندر کیا شرک تھا؟ شخصیت پرستی بھی، اور اجرام فلکی ان کی بھی پوجا ہوتی تھی. اس قوم کو اللہ نے کیا کیا؟ غرق کیا، پانی میں ڈبو کر مار دیا. ٹھیک، یہ سب پانی میں ڈوب کر مر گئے تھے. اس کے بعد آ جائیں عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا شرک ہے؟ ان کا کیا شرک تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا. بیٹا سمجھنے کے بعد پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ خدائی میں حصہ ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ خدا 3 ہے، عقیدہ تثلیث. پھر کہتے ہیں ایک خدا کے 3 حصے ہیں، 3 خداؤں میں ایک ہے. اس عقیدے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ تثلیث. ٹھیک. اور یہ نبی کی پوجا کرتے ہیں، پھر نبی کی ماں کی پوجا کرتے ہیں، مریم علیہ السلام کی. پھر فرشتے کو بھی ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے، روح القدس کی بھی پوجا ہو رہی ہے. 3 خدا تبھی بنائے نا انہوں نے، روح القدس کو بھی ساتھ شامل کیا. تو یہ لوگ بھی ظاہر ہے کہ ان کا بھی انجام وہی ہے کہ قیامت کے دن ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ٹھیک. اس کے بعد مشرکین مکہ، جن کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم ان مشرکین مکہ سے پوچھو کہ بارش آسمان سے کون برساتا ہے، اس مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے، ان میں کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ تو اے نبی یہ تم سے کہہ دیں گے کہ اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ پہ بلیو کرتے تھے لیکن اس کے باوجود مشرک تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ایون خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں سے زیادہ بت تھے، دیواروں پہ پینٹ الگ کیے تھے، تصویروں کی پوجا الگ ہوتی تھی جو پینٹ کی ہوئی تھی دیواروں کے اوپر، ان کی پوجا بھی ہوتی تھی۔ اور اللہ کو مانتے تھے، جب پانیوں پہ سفر کرتے تھے، جب کشتیوں پہ سفر کرتے تھے، اس وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ تو ان میں ایک صحابی ہو گئے، بعد میں مسلمان ہوئے، جو انہوں نے کہا کہ یہاں وہ تم کو نہیں پکار رہے، یہاں تم اللہ کو پکار رہے ہو۔ کہتے نہیں، پانیوں پہ صرف وہی سنتا ہے۔ تو جو پانیوں پہ سنتا ہے وہ خشکی پہ نہیں سنتا۔ اور جب وہ اس بحری سفر سے واپس آئے وہ مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک، تو یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اب دیکھیں نا، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، تو پھر شرک تو ہو گیا نا۔ یہی تو مشرکین مکہ۔ آپ جب کسی مشرک کو کہتے ہیں کہ تم ان سے کیوں مانگتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو اللہ سے ہی مانگتے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ وسیلے کا شرک، تو مشرکین مکہ بھی تو وسیلے کا شرک کر رہے تھے نا، ان کا بھی تو یہی شرک تھا، لیکن ان کو تو اللہ نے مشرک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ میرے نبی تم سے سوال کرتے ہیں کہ میں کس طرح سنتا ہوں یا میں کیا سنتا ہوں، تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، ان کی دعائیں قریب سے سنتا ہوں، میں ان کے قریب ہوں، تو کسی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو، قبروں کو، مزاروں کو، پیروں کو، فقیروں کو، مجذوب لوگوں کو یا چیزوں کو اللہ کے آگے وسیلہ کیوں بناتے ہیں؟ اللہ کو واسطے کیوں دیتے ہیں ہم؟ واسطے دینا بھی غلط ہے۔ آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے جبکہ اللہ ڈائریکٹ دیتا ہے آپ کو؟ ٹھیک، سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ خبردار، دین اللہ کے لیے خالص ہے، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 3، خبردار، دین اللہ کے لیے خالص ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کر لو، صرف اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی اور دوست نہ سمجھو، اپنا مشکل کشا، حاجت روا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز اور ہے، آپ لوگوں کے دماغ میں ایک بات آئے گی کہ پھر تو ہم کسی سے کچھ مانگ ہی نہیں سکتے، پھر تو پانی مانگنا بھی غلط ہے، کسی سے کھانا مانگنا بھی غلط ہے۔ جو چیزیں آپ تحت الاسباب مانگتے ہیں، جیسے آپ مجھ سے یہ پین مانگے تو میں آپ کو دے سکتی ہوں، میں سامنے بیٹھی ہوں، پین بھی میرے پاس ہے، تو یہ تحت الاسباب ہے، یہ چیزیں مانگی جا سکتی ہیں۔ لیکن ایک بندہ قبر میں مرا ہوا ہے اور آپ اس سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو یہ شرک ہے، کیونکہ وہ دے بھی نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ آپ کیا اس کی صفات، آپ اللہ کی صفات اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ سنتا ہے ہر وقت، بندہ تو جب مر گیا، سویا ہوا بندہ نہیں سن سکتا، سوتے ہوئے آپ آوازیں دیتے سنتا کوئی؟ تو مرا ہوا کیسے سن سکتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ۔ پھر جو مشرکین مکہ کا شرک تھا، اس کی مین پوائنٹ کیا تھے؟ کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے اندر نسلی تفاخر تھا، لسانی تفاخر تھا، اپنی نسل پہ ان کو فخر تھا، حسب نسب پہ اتنا فخر تھا کہ اونٹوں اور جانوروں کے بھی حسب نسب یاد تھے، اپنے تو چھوڑیں، اونٹوں کے نسب ان کو زبانی یاد تھے، یہ اس اونٹ کا بچہ، اس کا باپ یہ تھا، اس کا باپ یہ تھا، اس کا باپ یہ تھا، اونٹوں کے نسب بھی یاد ہے، اور پھر اپنے نسب پہ فخر، اور لسان اپنے علاوہ ساروں کو گونگا، سب گونگے، بولتے تو ہم ہیں، کیونکہ وہ عام بات بھی شاعری میں کرتے تھے، سیدھی بات کرتے ہی نہیں تھے، ہر بات انہوں نے ایک ربط میں کرنی، ایک توازن میں کرنی، اور اس کو وہ فخریہ پیشکش سمجھتے تھے۔ تکبر، لسانی تفاخر، شرک اور کفر سارا میچ کر گیا اس کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بتوں کی پوجا کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یا کفر کرنے کا یا شرک کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، توحید کا نقصان ان لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو توحید سے فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ آخر کیا فائدہ دیکھتے ہیں بتوں کی پوجا میں کہ وہ ان کی پوجا میں لگ جاتے ہیں؟ پہلی بات، یہ بت آپ کو کچھ کہتا نہیں ہے، نہ وہ کہتا ہے حرام سے بچو، نہ وہ کہتا ہے حلال کھاؤ، نہ وہ کہتا ہے نمازیں پڑھو، نہ بت آپ کو کہتا ہے روزے رکھو، بتوں کی طرف سے تو یہ باتیں ہیں ہی نہیں، کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب وہ آپ اپنی مرضی کا دین بنا سکتے ہیں؟
پھر وہ دن جو دین وہ بناتے ہیں بتوں کی طرف سے، وہ کون بناتے ہیں؟ پنڈت بناتے ہیں، مجاور بناتے ہیں. اور وہ کیسا دین بناتے ہیں؟ جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، دنیاوی، سب چیز حلال کر دیتے ہیں. ایون کرسچنس کے ہاں کیا عقیدہ ہے کہ آپ جو بھی گناہ کر کے آئیں، اگر آپ پادری کے سامنے آ کر اپنے گناہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو بخشے جاتے ہیں. بس صرف پادری کو سچ بتانا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ پادری آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے. پادری کو یہ اختیار کس نے دیا؟ تو کیا مطلب کہ جب آپ شرک کرتے ہیں نا تو من مرضی، آپ دیکھیں ایک بندہ سارے گناہ کر کے جاتا ہے، 2-3 مہینے بعد جا کے پادری کے سامنے معاف کرا کے پھر نئے سرے سے گناہ شروع کر دیتا ہے. تو فائدہ ہے نا، دنیاوی فائدہ. کفر پہ رہنے کے لیے دنیاوی فائدے مل جاتے ہیں. یہ وہی بات ہو گئی کہ آخرت کا سودا کر لیا اور دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا، آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیا. ٹھیک ہے. پھر بتوں کی طرف سے احکامات نافذ نہیں ہوتے، مجاوروں کے لیے مرضی کا دین اور احکامات نافذ کیے جاتے ہیں، حلال حرام کے پیمانے خود ساختہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پنڈتوں کی جانب سے بخشش اور انعامات دیے جاتے ہیں، پادریوں اور پنڈتوں کی طرف سے ہی بخشش اور انعامات دیے جاتے ہیں. پھر چڑھاووں کا سلسلہ، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے چڑھاوا چڑھا دیا اور پھر مطمئن ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چڑھاوے کا کوئی تصور ہے؟ ہمیں تو کیا کہا گیا؟ ہمیں کیا کہا گیا؟ ایمان لاؤ، اس کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو. حقوق اللہ، حقوق العباد ہمیں کتنے سکھائے گئے؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ٹھیک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پہلے پھر ہمسایوں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، سائل کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں، ہر ایک. یہ کس کے فائدے کے لیے تھی یہ احکامات؟ لیکن جو کفر پر ہیں وہ اس طرح کے کوئی احکامات ان کے لیے ہیں ہی نہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا کمانی. ٹھیک. ہر قسم کی پابندی سے یہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں اگر یہ صرف وہ پابندیاں ہوتی ہیں جن کو وہ برداشت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ چڑھاوا چڑھانا ہو گیا، جمعرات دینا، یا کسی مخصوص دن میں آ کے کچھ دینا، ٹھیک، سونا چاندی چڑھا دینا، جیسے ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے. اور وہ بڑی خوشی سے چڑھا دیتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی سیٹسفیکشن لے لیتے ہیں. ٹھیک. حرام چیزوں کو خود ہی حلال کر دینا، حلال چیزوں کو خود ہی حرام کر دینا. فائدہ ہو گیا نا، صرف دنیاوی. اصل مقصد کیا ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ بتوں کی پوجا کرنا، شرک کرنا، کفر کرنا، اس میں انسان نے اپنا فائدہ دیکھا، حالانکہ اس میں صریحاً نقصان ہوتا ہے. آخرت کا تو ہوتا ہی ہے اور دنیا میں بھی فائدہ نہیں ہوتا. یہ جن قوموں کا ہم نے ذکر پڑھا ہے جن کو دنیا میں غرق کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو معافیاں مل گئی ہیں؟ ابھی آخرت کا عذاب الگ ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ یہ تو ان کے لیے دنیا کا عذاب تھا، آخرت میں ان کا عذاب الگ ہے. جہنم سے سب لوگ نکال لیے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب تیرے اندر کون باقی بچا؟ تو جہنم کہے گی اے اللہ اب میرے اندر صرف مشرک اور کافر بچے ہیں، باقی سب نکل گئے ہیں، سب نکل گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو نہیں نکالے گا، اس میں سے جہنم کے اندر ڈھکن رکھ دیا جائے گا، اس کو سیل کر دیا جائے گا اور وہ اندر ہی جلتے ہیں، ان کو نہیں نکالا جائے گا. ہمارے عقائد، یہ پرانی قوموں کا ذکر، پچھلے انبیاء کا ذکر کیوں کیا گیا ہمارے سامنے؟ کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہیں ہم کفر اور شرک میں تو نہیں لپیٹے جا رہے. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم لپیٹے جا رہے ہیں دھاگوں سے، تعویذوں سے، تعویذ گنڈوں سے، پتھروں سے. ایون پتھر پہنتے ہیں ہم لوگ، زمرد، نیلم، لال پہنتے ہیں نا. ہر طرح کے 8 انگلیاں تو 8 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں اور ہر ایک اپنا عقیدہ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا. پتھروں پہ ہمارا عقیدہ، ستاروں پہ ہمارا عقیدہ، شخصیت پرستی میں ہم جاتے ہیں، ایون دھاگوں تک پہ ہمارا عقیدہ ہے. ایون سبزیوں پھلوں کو نہیں چھوڑا گیا، انڈوں کے ساتھ عقیدے وابستہ ہیں ہمارے، ہری مرچ کے ساتھ. نظر لگتی ہے کتنی مرچیں جلاتے ہیں؟ 7 مرچیں جلاتے ہو، نظر ٹوٹ جاتی ہے. واہ. ہاں، مونگ مسور کی دال میں انڈے رکھ کے دیتے ہیں، میں نے بھی سنا ہی ہے اور بڑی حیرت ہے. اچھا پھر وارنے کا طریقہ پھیر کر دینا، پھیر کر، یعنی شوہر کے کاروبار کے لیے ماش کی دال، تیل، انڈوں کا پیکٹ، یعنی ثابت انڈے بیچ میں ڈالے، ماش کی دال کا پیکٹ شوہر کے اوپر سے وار کر دیا جا رہا ہے.
صدقہ، صدقے کی مرغی، یقین کریں یہ شرک ہے سارے، ایسے تھوڑی نا صدقہ دیا. میں نے اس دن آپ کو صدقے کی قسمیں بتائی ہیں، اس میں کیا یہ چیزیں تھیں؟ کالی مرغی، کالی سری، کالا بکرا، کالے چنے، چھچڑے، پھپڑے جو آپ چیزوں کو ڈالتے ہیں وہ گوشت، سریاں، انڈے، مرچیں، لیمو. نئی گاڑی لیتے ہیں، نیچے انڈا رکھ کے پہلے اس کے اوپر ٹائر چلاتے ہیں، جوتی لٹکا لیتے ہیں. بالکل، جوتی کا کیا مقصد ہے کہ نظر نہیں لگے گی. کالا ٹیکا لگانا، ہاں کالا ٹیکا دلہن کے بھی لگا دیتے ہیں چھپا کر، یہاں کان کے پیچھے کے سامنے نظر نہ آئے، کان کے پیچھے لگا دیں گے. لگائیں گے ضرور، ٹچ ضرور کرنا ہے شرک کو. چھپانی بھی نہیں، اللہ سے تھوڑی چھپا رہے ہیں، وہ تو میک اپ خراب ہوتا ہے نا دلہن کا، اس کے کان کے پیچھے لگاتے. ٹھیک ہے، بچے کے یہاں کالے وہ سرمے سے نشان لگا لینا، ادھر لگا لینا کہ بچے کو نظر نہ لگے. ہاں، نیا گھر بنانا، جوتی الٹی ٹانگ دینا. گھوڑے کے پاؤں کا جو نال ہوتا ہے وہ لٹکا دیتے ہیں. ہانڈی، کالی ہانڈی اوپر رکھ دیتے ہیں، کالی رسی، کالا کپڑا. تو کیا ہم یہ سب کرنے کے باوجود بھی توحید پہ ہیں؟ پھر کیا ان شرکوں کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اور اگر مشرکین مکہ کو اتنے سخت احکامات سنائے گئے تو کیا ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. شرک آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے قیامت تک غلط ہے، حرام ہے، نہیں معافی ملے گی اگر مشرک انسان اپنے شرک پہ مر جاتا ہے. اللہ کا قانون ہمارے لیے بھی نہیں بدلے گا. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے شرک کیا تھا، کیا والد کے نبی ہونے کا فائدہ ہوا تھا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو؟ تو ہم کس حساب سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر ہم لوگ یہ کفر اور شرک کر کے مرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ہم بھی نہیں بچ سکیں گے. اپنے عقائد، یہ جو آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، یہ سننے کو اتنی شاید سخت نہیں لگ رہی ہیں، لیکن یہ بہت سخت آیات ہیں کیونکہ اس میں ہمارا اینڈ پتہ چل رہا ہے. عقیدہ خراب ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، یہ قرآن پاک سے ہی ثابت ہو رہا ہے. ٹھیک، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو عمل کی کوتاہیاں اللہ معاف کر دے گا جو چاہے گا، لیکن عقیدہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. ہم بہت کمزور لوگ ہیں، پتہ ہے. ابھی تو ہم کہہ دیں گے ہاں ٹھیک ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے ہم حساب لگوانے چلے جاتے ہیں. دیکھنا ہو نا کسی کا عقیدہ، کسی کا بچہ گم جائے، اس کا عقیدہ دیکھیں کہاں جاتا ہے. کیا کچھ ماں نہیں کرتی اس عقیدے کے لیے کہ بچہ مل جائے. گاڑی چوری ہو گئی، زیور چوری ہو گیا، اب شوہر کو نہیں بتانا، سسرال والوں کو نہیں بتانا، اور پھر چھپ کے جائیں گی ہمسائیوں کے ساتھ حساب لگوانے. آگے سے جو حساب لگاتا ہے وہ چور سب سے بڑا، وہ آپ کا عقیدہ چرا کے لے جاتا ہے. جھوٹا، وہ غلط خط کھینچ کے، غلط باتیں کر کے، جنوں کی مدد لے کے آپ کو بتاتا ہے آپ کی چیز وہاں پڑی ہوئی آپ کو مل جاتی ہے. جن کا بھی تو یہی مقصد ہے، شیطان کا بھی تو یہی مقصد ہے، آپ کو وہ چیز تو مل جاتی ہے لیکن آپ سے ایک بہت قیمتی چیز چلی جاتی ہے. کیا چلا جاتا ہے؟ ایمان، عقیدہ چلا جاتا ہے. بس شیطان نے اللہ کے سامنے قسم کھائی، اے اللہ میں اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کا ایک حصہ میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا ہی جاؤں گا. نہ میں آدم کو چھوڑوں گا، نہ اس کے بچوں کو چھوڑوں گا، لے کر جاؤں گا. اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو شیطان کی جھولیوں میں نہ ڈالیں. عقائد درست کر لیں، چھوٹا نہ سمجھیں. ہم پتہ کیا کہتے ہیں، یہ اب اس ٹکے سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی گناہ ہے. بازی بھی حد کرتی ہیں، انڈا اب دے دے یہ بھی گناہ ہے. کالی سیری دے دی چلو ہمارا. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے، آپ نہیں مانتے لیکن آپ کہتے ہیں چلو میں مانتی نہیں، چلو کر لیتے. یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی شرک ہے. پھر آپ مانتے نہیں ہیں لیکن آپ کے دل میں ایک ڈر ہے، چلو کر کے دیکھ لیتے. اندر سے ڈرتے ہیں، کالی بلی کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، بے شک عقیدہ نہیں ہے. آپ نے کر تو لیا نا عمل، وہ جو آپ نے عمل کیا وہ آپ کا عقیدہ گیا. خراب، یہ بھی ہندوؤں کی بات ہے، یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے. صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا، یہ بھی عقیدے کی خرابی ہے. یہ بھی عقیدے کی خرابی ہے کہ صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا. یا آپ یوں نہیں بولتے، آپ یوں بولتے ہیں صبح صبح میرا موڈ نہ خراب کرو، اس کا مطلب دوپہر میں کر لو. مقصد کیا ہے کہ صبح صبح کریں گے تو سارا دن خراب گزرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو درست کر دے. جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سینوں پہ اتار دے، ہمارے بچوں کو اور ہمیں اس عقیدے کی حفاظت کرنے والا بنائے.
ہمارے عقیدے درست ہو جائیں، ہمارے اعمال درست ہو جائیں، اور جو ہم عقیدہ کسی کا غلط دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اس کو درست کر پائیں. خود اپنے اوپر تو ہم اپنا اختیار رکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو کسی کو منع نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر ان کو آپ بات کریں تو وہ گلے پڑتے ہیں. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سکھائے، ہمارے لیے اس راہ کو آسان کرے، بالکل اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ آسان کیا تھا کہ فرعون کے دربار میں جا کر بات کی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اپنی امان میں رکھے. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں. جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام بشری خطاؤں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں. ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں پوچھ لیں، ہاں جی کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جائیں 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 آپ چلی جائیں. ہاں جی جو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں. چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ کر سکتی ہیں. جی جی. دیکھیں کرنا نہیں چاہتے زبان سے کہتے ہیں تب بھی غلط ہے، زبان سے نہیں کہتے لیکن اس عمل سے رک جاتے ہیں تب بھی غلط ہے. آپ نے، میں نے جیسے مثال دی کالی بلی گزر گئی ہے، اب آپ نہیں مانتے کہ کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ پھر بھی رستہ بدلتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے ویسی بدلا ہے، تو یہ جو ویسی بدلا یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اندر آپ کے چھوٹا سا خوف ہوتا ہے، اگر ہو گیا کچھ تو یہ جو تو ہے یہ عقیدہ غلط ہے. آپ بلکہ جان کے گزرے اس راستے سے کہ کچھ نہیں ہوتا، اور پھر اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. اگر کچھ ہو جائے تو سمجھے من جانب اللہ ہے، کالی بلی کا کوئی رول نہیں ہے. منگل کو کپڑے نہیں دھونے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، کاٹنے نہیں ہیں، دھونے نہیں ہیں، جمعے کو نہیں دھونے، کسی دن بھی کوئی کپڑے دھونا منع نہیں ہے. جمعے کے دن صرف اس لیے ہم جمعے کے دن اس لیے صرف ہم کہتے ہیں کہ کپڑے نہ دھوئیں کہ عبادت کا دن آپ عبادت پہ لگائیں. کپڑے دھوتی رہیں گی تو عبادت کیسے کریں گی؟ سورہ کہف پڑھنی ہے، غسل کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کو زیادہ اچھے سے یاد کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. تو لیکن اگر ضروری ہے تو دھو بھی سکتے ہیں، حدیث میں نہیں منع، کسی حدیث میں نہیں منع کہ آپ کس دن کپڑے دھوئیں کس دن نہ دھوئیں. باقی ہے مجبوری ہے دھو سکتے ہیں. صحابہ کے پاس ایک ایک لباس بھی ہوتا تھا، صبح دھوتے تھے دوپہر کو سوکھتا تھا، ایک چادر لپیٹتے تھے اور جب زور کی نماز سے پہلے وہ دھلا والی لباس سکھا کر پہن کے آتے تھے. مجبوری تھی. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی سوٹ بھی نہیں بچا اور آپ پہن بھی نہیں سکتے اور پلیت پھرتے رہیں تو دھوئیں ہی نا. نہیں، کسی دن بھی نہیں. منگل کے دن کو منحوس سمجھنا کہ بلائیں اترتی ہیں، یا شام کے ٹائم جھاڑو نہیں دینا کہ کیا نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی. ہندوؤں کی لکشمی دیوی نہیں آتی، آپ کو پتا ہے لکشمی دیوی ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے اگر آپ مغرب کو جھاڑو دیں. ان کی لکشمی دیوی جو ہے نا، لکشمی کا کیا مطلب ہے؟ دولت والی. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ برکت نہیں آتی. میچ کر گیا نا عقیدہ، ہندوؤں کے ساتھ میچ کرتا ہے عقیدہ. یہ ہم ٹاپک کر چکے ہیں شادی والے میں. یہ تو رسمیں ہو گئی نا، یہ رسمیں ہم کر چکے ہیں نا شادی والے ٹاپک میں. اس میں جو غیر شرعی رسمیں وہ تو ہمیں پتہ ہی ہیں، اور جو خود سے ہم نے بنائی ہوئی ہیں وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، جس میں بھی شریعت کے ساتھ آپ ٹکرائیں گے وہ رسم غلط ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، بالکل جی. یہ ان کی لکشمی دیوی آپ پڑھیں نا، یہ نیٹ پہ سرچ کریں، ہندوؤں کا ہی سارا آئے گا. شام کو جھاڑو نہیں دیتے ہندوؤں کا شروع ہو جائے گا، وہاں ان کی آئیں گی کہ لکشمی دیوی جو ہے وہ ناراض ہوتی ہے، اس کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے لکشمی دیوی کے. ان کی جو لکشمی دیوی نا اس کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ مغرب کو جھاڑو دیتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، پھر آپ کے گھر سے دولت نکل جاتی ہے. اب آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ برکت نہیں آتی. ہوں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. جوتی پہ جوتی چڑھ گئی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ قسمت پلٹ گئی. قسمت الٹی ہو گئی، جوتی الٹی ہو گئی، قسمت الٹی ہو گئی. اس کو سیدھی کرو. ہاں جی، کینچی چلائیں گے تو جھگڑے ہوں گے. خالی کینچی نہیں چلانی. اس طرح کے قائد. اچھا آپ نہیں مانتے لیکن آپ کرتے بھی نہیں ہیں اس لیے کہ کچھ ہو گیا تو پھر میں وہی کہوں گی تو کے بعد یہ عقیدہ غلط ہے. ٹھیک ہے،
آتا ہے نا. ہاں یہ دیکھیں اکثر کہتے ہیں پھر تم نے پیچھے سے آواز دی. تو آپ ان کو آواز دے کے بولے کہ پیچھے سے آواز دینے سے کچھ نہیں ہوتا. چھینک دی کسی کے سامنے, ہندو بڑا برا مناتے, کہتے بس اب نہیں کام ہونا, اس سے پیچھے چھینک دیا میرے, پیچھے سے آواز نہیں دینی, میچ کر گئی. تو یہ ہم نے جریج, ہم نے یہ عقیدے سیکھے ہندوؤں سے ہیں. پوری دنیا میں کہیں یہ چیزیں نہیں ہیں یہ والی جو ہم مسلمانوں کے اندر ہیں. ہاں انگریز تو ہم پرست ہیں, بعض جگہوں پہ کرتے ہیں گڑبڑ. عقیدہ زیادہ تر ہم لوگوں کا کب خراب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں, بیماری میں آتے ہیں, تکلیف میں آتے ہیں, کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے, تو اسی وقت تو آزمائش ہوتی ہے. تو اسی وقت تو ہم نے عقیدے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. بیٹھے بٹھائے عقیدے کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کرتا. کب ہوتی ہے؟ جب انسان مشکل میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور تبھی تو پھر آزمائش ہے نا. اپنی حفاظت اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے طریقے بتائے نا اپنی حفاظت کے. اذکار پڑھیں نا, صبح شام کے اذکار کون پڑھتا ہے؟ مجھے بتائیں, فجر پڑھیں گے تو صبح کے اذکار ہوں گے. صبح کے اذکار کب ہوتے ہیں؟ اٹھتے ہی ہم کتنے لیٹ ہیں. پھر شام کے اذکار کب ہوتے ہیں؟ عصر کے بعد جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں. اذکار پڑھیں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں, سورہ بقرہ کو ریگولر گھر میں پڑھیں, آیت الکرسی کو پڑھا جائے, موذتین کو پڑھا جائے, تو کیوں نہیں بچت ہوگی؟ اور پھر بھی اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو آزمائش نام کی چیز بھی تو ہے نا ہماری زندگی میں, عذاب ہی تو نہیں ہوتے. مشکلوں کے پیچھے سلے رکھے ہیں اللہ نے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب مشکل آئے تب ثابت قدم رکھے, تبھی تو آزمائش ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ لا الہ کہہ دو گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ تم سے پہلی قوموں کو آزمایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے, ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. صحابہ آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تسلی دیتے تھے نا اللہ کے رسول. تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی سے ہار گئے ہو, ابھی سے ہمت ہار گئے, تم سے پہلی قوموں کو آزمایا جاتا تھا. اس طرح کے لوگوں نے ان کی کمروں پہ لوہے کی کنگیاں پھیر دیں. لوہے کی کنگھی کمر پہ پھیر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا تصور کریں 1 منٹ کے لیے. کیا کیا ان کے گوشت اور ہڈی سے الگ کر دینا, اور چیتھڑے ایک طرح سے ان کے الگ کر دینا. زندہ لوگوں کی کھال کھینچ دی جاتی تھی. پانی میں ڈبوتے لگانا, تپتی ریت پہ لٹانا, آگ میں پھینکنا, گرم تیل کے کڑائی میں جلا دیا. زندہ آدمیوں کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے. کتنی آزمائشیں صحابہ کرام پہ. ہم تو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پہ اپنے عقیدے ہم نے داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. اور کتنے مزے سے ہم اس پہ بات کر دیتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے, اس دین کو بڑھانے کے لیے, اب ثابت قدمی دکھائی ماشاءاللہ. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ذرا سی پریشانی, بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے تو کیا کچھ نہیں کرتے ہم لوگ. شک بھی کریں گے, بدگمانیاں کریں گے, جادو کرائیں گے, تعویذ کرائیں گے, ہر غلط راستہ اختیار کریں گے. پھر شادی ہو گئی, پھر بچے نہیں ہو رہے, پھر تعویذ شروع. پھر بچہ ہو گیا, اس کی حفاظت کے لیے پھر تعویذ, پھر گلے میں لٹک رہا ہے. کہیں تو چھوڑ دیں. پھر موت کا وقت آ گیا, مرتے وقت پھر تعویذ. آپ مجھے بتائیں, پوری زندگی ان تعویذوں کے ساتھ گزار کے, تعویذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پناہ میں آنا. تعویذ کا کیا, اعوذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پناہ میں آتا ہوں. آپ اس چھوٹے سے ٹکڑے کی پناہ میں آتے ہیں, آپ اللہ کی پناہ نہیں مانگتے. آپ اس پرچی کے اوپر پناہ مانگتے ہیں جو آپ کو لکھ دی بابے نے کہ آیت الکرسی اور گلے میں لٹکا دو. اللہ کی کلام ہے. اللہ نے کلام کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں بتایا کہ اس کو موچیوں سے آپ سلواؤ چمڑے میں اور گلے میں لٹکا دو اور مرتے دم تک نہ نکالو کبھی. جو امیر ہے سونے پہ, میں نے تو چمڑے کے ہی دیکھے ہیں. کالے دھاگے میں چمڑے کے ساتھ, اور کالا دھاگا کیوں لگاتے کہ میلا نظر نہ آئے. بچہ بھی میلا, تعویذ بھی میلا, تو برا لگے گا. وائٹ دھاگا ہوگا تو کالا دھاگا ڈالتے ہیں, کالے چمڑے میں لپیٹتے ہیں. یہ قدر کی ہم نے قرآن پاک کی. خود نہیں نا پڑھنا, پڑھنا آتا بھی ہو تو نہیں پڑھنا, اور پڑھنا آتا بھی نہیں ہے پھر بھی دوسروں کو کہتے ہیں. سستی یا عقیدے ہیں, پھر ایزی وے, شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا. ذرا سا آپ کہہ دیں اس پہ نظر لگی ہے, وہ ہو چلو میں ابھی وہ بابا کے پاس لے کے جاؤں. یہاں ایک وہ پتہ نہیں کون ہے, مجھے اس نے خاتون بتا رہی, کالے کپڑے والے بابا جی ہیں, پتہ نہیں کون ہے. میں نے کہا وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ انہوں نے ساری زندگی کالے کپڑے پہنے, وہ کالے کپڑے والے بابے مشہور ہیں.
ہاں جی، موبائل پہ خود ہی آ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے کہ ہمارے عقیدے. پھر استخارہ اتنا اچھا طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا. کبھی کوئی مشکل آ جائے استخارہ کی دعا کریں. ہم وہ بھی بندے ڈھونڈتے ہیں. استخارہ سینٹر کھل گئے, آپ کے لیے خیر کی دعا دوسرا کر رہا ہے. سوچیں, یہ تو قوم نوح, وہ قوم موسیٰ کی بات ہوگی نا. اے موسیٰ پکار اپنے رب کو, ہمارے لیے دعا کر. خود نہیں دعا کرنی. وہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے. ہمارا بھی یہی کام ہے. نہیں, قوم موسیٰ کا تھا نا, خود دعا نہیں کرتے تھے. یہ بھی تو ایک اکڑ ہے. اللہ کے آگے خود نہیں جھکنا. آپ دعا کریں باجی اللہ مجھے ہدایت دے دے, آپ خود بھی تو دعا کریں نا. وہ ہمارا اس لیے نہیں چلتا کہ ہمارے عقائد آلریڈی خراب ہیں, پھر ہم دین پہ عمل نہیں کرتے, پھر گھر کے اندر شریعت کا نفاذ نہیں ہے, اس لیے ہمارے دم میں اثر نہیں ہے. صحابہ کرام تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں ہمارے دم میں کیوں اثر نہیں ہے؟ ہمارے عقیدے خراب ہیں. ہم خود نہیں ٹھیک ہیں اس لیے, ورنہ یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو چلنے نہیں دیتے تو پھر ہم کمزور ہیں نا. ثابت قدمی مانگے نا اللہ سے. ثابت قدمی مانگے نا. اہدنا الصراط المستقیم روز تو مانگتے ہیں, 5 ٹائم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہر رکعت میں مانگتے ہیں. تو کیوں اثر نہیں ہے ہماری دعاؤں میں؟ کیونکہ ہم نیت سے نہیں پڑھتے. نماز کے اندر بھی ہماری نیت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرے. یہ نیا عقیدہ نہیں ہے, یہ اصل عقیدہ جو آدم علیہ السلام سے لے کے چل رہا ہے, آخر تک چلنا ہے. یہ بھی دیکھیں, آپ نے کسی نے پہلی دفعہ سنا, اس میں سنانے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. سنانے والا تو آپ کو سنا رہا ہے. ہر نبی کو یہی باتیں سننی پڑی, پہلی دفعہ سن رہے. ہر نبی کو یہی بات سننی پڑی ہے. ہاں, آپ نے کوشش نہیں کی نا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے, ہماری اولادوں کی, ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرے. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.